السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں جغرافیہ جماعت نہم کا تیسرا سبق بیرونی عوامل حصہ اول ایکسوجینک پروسیس پارٹ 1 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے پہلے میں 2 اسباق کے ویڈیوز MCQ شکل میں بنا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کئی سبق کے بنے ہوئے ہیں، تیسرے سبق کا نہیں بنا تھا، جس میں بیرونی عوامل، اس سے پہلے ہم نے اندرونی عوامل پڑھا تھا، زمین کے اندر ہونے والی ہلچل یا حرکت، لیکن اب آنے والے 2 اسباق میں، سبق نمبر 3 سبق نمبر 4 میں بیرونی عوامل یعنی زمین کے اوپر جو ہلچل، جو حرکت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مٹی کی جھیز اور شکلوں کا بننا اور بگڑنا ہوتا ہے، یہ بیرونی عوامل کہلاتے ہیں۔ تو سبق نمبر 3 میں بیرونی عوامل فرسودگی یعنی ویدرنگ پڑھی جائے گی۔ تو آئیے اس کے MCQs ہم دیکھتے ہیں۔ یہ MCQs آپ کے سالانہ اور دیگر امتحانات کے لیے، اس کے علاوہ MTSC NTSC جیسے اسکالرشپ کے امتحانات کے لیے کافی کارآمد ہے۔ سوال نمبر 1، زمین کا اپنی جگہ پر ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جانا ڈیش کہلاتا ہے؟ فرسودگی۔ یہ فرسودگی کی تعریف ہے، جب زمین اپنے ہی جگہ پر عوامل کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کر کے بکھرتی ہے، ریزہ ریزہ ہوتی ہے، تو فرسودگی یا ویدرنگ کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 2، طبعی فرسودگی کا عمل ڈیش علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ زیادہ بارش والے، ریگستانی اور سرد۔ یاد رکھیے، طبعی فرسودگی زیادہ حرارت والے علاقوں میں ہوتی ہے، یعنی ریگستانی علاقوں میں اس کا عمل کافی تیز ہوتا ہے۔ آپشن نمبر یہ صحیح ہے ہمارا، ریگستانی۔ تیسرا سوال دیکھیے، چونے اور لوہے کی چٹانوں میں ڈیش قسم کی فرسودگی ہوتی ہے؟ چونا اور لوہا یہ دونوں آکسیجن کے ساتھ مل کر کے کیمیائی عمل کرتا ہے، چٹان فرسودہ ہوتی ہے، تو اس طرح سے یہ کیمیائی فرسودگی ہوگی۔ چونے اور لوہے والی چٹانوں میں چونا گھل جاتا ہے پانی کے اندر، اور لوہا آکسیجن کے ساتھ مل کر آکسیڈیشن بناتا ہے، جس کی وجہ سے چٹان فرسودہ ہوتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 4، مکان کی دیوار میں نباتات کی نشو و نما سے دیوار گر جاتی ہے، یہ کس قسم کی فرسودگی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے مکانات میں کچھ پیپل یا برگد یا دوسرے نباتات اگ جاتے ہیں، ان کی جڑیں موٹی ہوتی ہیں تو دیوار گر جاتی ہے، یہ حیاتی فرسودگی یا حیاتیاتی فرسودگی ہے، بایولوجیکل ویدرنگ ہے۔ سوال نمبر 5، بارش کے دنوں میں پہاڑی علاقوں میں چٹان نیچے کی جانب کھسکتی ہے، اسے ڈیش کہتے ہیں؟ پہاڑی علاقوں میں بارش کے دنوں میں چٹان بارش کی وجہ سے ڈھیلی ہو جاتی ہے اور نیچے کی طرف زمین کی کشش یا گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے نیچے آتی ہے، اسے کہتے ہیں چٹانوں کا کھسکنا، لینڈ سلائیڈنگ۔ سوال نمبر 6، بارش کے دنوں میں لوہے کی اشیاء میں زنگ لگ جاتا ہے، اس قسم کی فرسودگی ہے؟ لوہے کی اشیاء میں زنگ کا لگنا یہ کیمیائی فرسودگی ہے، کیونکہ لوہا آکسیجن کے ساتھ مل کر کے کیمیائی عمل کرتا ہے۔ سوال نمبر 7، سرد علاقوں میں پانی کی پائپ لائن پھٹ جاتی ہے، یہ کس قسم کی فرسودگی ہے؟ سرد علاقوں میں پانی کی پائپ لائن پھٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جہاں پانی سرد علاقوں میں پانی پائپ لائن میں بھرا ہوتا ہے، لیکن حرارت کم ہونے کی وجہ سے پانی جم کر کے برف بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب پانی برف میں تبدیل ہوگا تو اس کا حجم بڑھ جائے گا، زیادہ جگہ گھیرے گا، اس لیے پائپ پھٹ جاتا ہے۔ تو یہ ہماری طبعی قسم کی فرسودگی ہے۔ حرارت کی وجہ سے بھی طبعی فرسودگی ہوتی ہے اور پانی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، تو طبعی فرسودگی۔ خرگوش، چوہے اور کیڑے مکوڑے زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں، یہ کس قسم کی فرسودگی ہے؟ یہ جانداروں میں شامل ہے، اس لیے حیاتی قسم کی فرسودگی ہے۔ سوال نمبر 9، درج ذیل میں سے کون سی فرسودگی طبعی فرسودگی نہیں ہے؟ طبعی فرسودگی کون سی نہیں ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ الف، حرارت اور پانی کی وجہ سے چٹانوں کا ٹوٹنا، یہ تو طبعی فرسودگی ہے، حرارت اور پانی دونوں طبعی فرسودگی کی وجہ بنتے ہیں۔ چٹانوں کا پرت در پرت نکلنا، یہ بھی طبعی فرسودگی ہے۔ چونے کی چٹانوں کا پانی میں گھل جانا، دال ہے ان میں سے کوئی نہیں،
تو آپشن نمبر جیم صحیح ہے کہ چونا پانی کے اندر گھل جاتا ہے کیمیائی عمل کر کے، تو یہ کیمیائی فرسودگی ہو گئی۔ سوال نمبر 10، ریگستانی علاقوں میں ریت کے ذروں کا بننا کون سا عمل ہے؟ ریگستانی علاقوں میں حرارت کی وجہ سے چٹان پھیلتی ہے، پھر رات میں سکڑتی ہے، ذرات الگ ہو جاتے ہیں۔ تے فرسودگی کی کون سی قسم ہے؟ کیمیائی فرسودگی، چٹانوں کی جیز، طبعی فرسودگی، حیاتی فرسودگی۔ یہ طبعی فرسودگی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس طرح سے یہ بھی چیپٹر مکمل ہوا اور بہت سارے سوالات بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اس چیپٹر کو نہیں پڑھا ہے تو اس کو آپ پڑھ کر کے اس کو لکھ لیں، ساتھ ہی ساتھ اس چینل جغرافی ٹیچ ویری نائس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔